السلام علیکم۔ ولاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل مارج صدیقی۔ آج 19 جنوری ہے، پیر کا دن ہے، نیا دن، اور یعنی ورکنگ ڈے کے حساب سے، لیکن آج تاجروں کی جانب سے، کراچی کے تاجروں کی جانب سے ہڑتال کا دن ہے۔ اور یہ ہڑتال کیوں ہو رہی ہے شاید آپ لوگ بہت بہتر جانتے ہوں گے۔ اصل میں ہم اب صرف ہڑتالوں کی حد تک ہو کے رہ گئے۔ یہ بانسری کی لے سن رہے ہیں آپ، یہ افسردگی، یہ غم و اندوہ، یہ جو معاشرے میں پھیلا ہوا جو ایک غمزدہ ماحول ہے، یہ اس کی عکاس ہے۔ یہ ان لوگوں کی عکاس ہے جو شہید ہو گئے گل پلازا آتش زدگی میں۔ 65 سے زیادہ لوگ اس وقت بھی لاپتہ ہیں، اور ان کا اندراج ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کی جو ہیلپ لائن قائم ہوئی ہے، اس پر بھی ان کے لواحقین نے آ کے ان کے نام، ان کی عمریں، ہر چیز تقریباً بتا دی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے، اس میں سے 7 افراد کے تو لوکیشن بھی ٹریس ہو گئی ہے ان کے موبائل کے ذریعے سے کہ وہ گل پلازا کی آ رہی ہے۔ 2 لوگوں کے بارے میں جو میں نے سنا تو میرا کلیجہ دہل گیا۔ ایک ڈاکٹر عائشہ، وہ امید سے تھی اور اپنے ہونے والے بچے کی شاپنگ کے لیے وہاں آئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور وہ وہاں پھنس گئی۔ انہوں نے اپنے غمزدہ والد کو فون کیا، ان کو بتایا کہ میں ابا یہاں پھنس گئی ہوں، کیسے نکلوں گی، آگ کے شعلے چاروں طرف آ گئے۔ اور باپ پہنچے بھی، لیکن اس وقت تک سارے راستے بند ہو چکے تھے اور آگ پھیل چکی تھی۔ انہیں کچھ نہیں پتا کہ ڈاکٹر عائشہ اور ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ہم کبھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو اس کا انتقال ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے کسی جگہ چلے گئے ہوں، زخمی ہوں، اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ کر پا رہے ہوں۔ 65 سے زیادہ افراد، بعض تو 100 کہہ رہے ہیں جائے حادثہ پر، 100 افراد پھنسے ہوئے اندر، جس میں سے 7-8 افراد کی صرف اطلاع آئی ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے۔ 20 افراد جو ہیں، 25 افراد جو ہیں بھگدڑ میں زخمی ہوئے۔ ایک فائر فائٹر وہ بھی شہید ہوا ہے، وہ بھی بیچارہ فرقان، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ شہید ہے اور وہ پوری قوم کا ہیرو ہے فرقان۔ اس کے والد بھی اسی طریقے سے لوگوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ میئر کراچی 22 گھنٹے کے بعد پہنچے، مرزا باب صاحب۔ ڈپٹی میئر پہلے پہنچ چکے تھے، سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پہلے پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ پہنچنے والوں میں بہت سارے، تقریباً ساری کابینہ کے لوگ ہی شامل ہیں، وہ پہنچے ہیں، دورہ کیا ہے۔ 22 سے زیادہ باؤزرز اور فائر ٹینڈرز جو ہیں وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں، لیکن آگ ابھی بھی پھیل رہی ہے، آگ ابھی بھی بھڑک اٹھتی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ 60-70% جو عمارت کا حصہ ہے وہ زمیں بوس ہو چکا ہے، صرف 30% باقی ہے۔ کسی وقت وہ بھی شاید زمیں بوس ہو جائے گا، اور اس زمیں بوس ہونے کے ساتھ ساتھ گل پلازا کے جو ہمارے کراچی کے ماتھے کا جھومر تھا، 40 سال پہلے بنی ہوئی وہ عمارت، آج وہ زمیں بوس ہو گئی۔ اس میں 1200 دکانیں نظر آتش ہو گئی، اس میں کام کرنے والے 2400-2800 لوگ، 10,000 خاندان کو پالتا تھا گل پلازا، سب کے سب زمیں بوس ہو گئے، سب چلے گئے۔ جو بچ گئے وہ کیا کریں گے، وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ یہ نوحہ چلتا رہے گا، یہ نوحہ ہوتا رہے گا، یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ہمیں ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں ان لوگوں کی جو انتقال کر گئے ہیں، اور وہ لوگ جو زندہ ہیں لیکن وہ فٹ پاتھ پہ آ گئے، اللہ کرے ان کے لیے حکومت کوئی دادرسی کام کرے۔ بھی تھوڑی دیر بعد 8، 8:30 یا 9 بجے میٹنگ ہے وزیر اعلیٰ کے پاس ان کی، شاید کوئی فیصلہ ہو جائے۔ میرا ولاگ بھی یہاں ختم ہو گیا، مجھے یعنی اپنے میزبان سہیل مارج صدیقی کو اجازت دیجیے۔